بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے نہایت واجب الاحترام بزرگ مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر نبی اور رسول بنا کر اس امت کے پاس قیامت تک کے لیے مبعوث فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین اللہ رب العزت کی ذات سے لے کر اپنے شاگرد اور اپنے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین اپنے خالق سے لے کر اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کے حوالے کیا. قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث، جن کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا مسلک اور مذہب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے الفاظ کو محفوظ فرما کے امت تک پہنچانے کا انتظام فرمایا، احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کر کے قیامت تک آنے والے مسلمان تک پہنچانے کا خالق نے خود بندوبست فرما دیا. اور وہ مقدس شخصیات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئیں، ان شخصیات کا نام اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دین لیا اور اپنے شاگردوں یعنی تابعین کے حوالے کیا، انہوں نے اپنے شاگردوں اتباع تابعین کے حوالے کیا. یوں قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث امت کے افراد کے حوالے سے امت تک پہنچتی رہی. قرآن کریم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث، یہ اللہ رب العزت نے قیامت تک امت تک پہنچانے کے لیے افراد کا انتخاب فرمایا. جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر حملہ آور ہوا، اس نے صرف قرآن کریم یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر حملہ نہیں کیا، بلکہ کبھی قرآن کریم پر اعتراض کیے، کبھی احادیث پیغمبر پر اعتراض کیا، اور کبھی مقدس شخصیات کی ذات کو مجروح کیا کہ جن شخصیات نے یہ دین اصلی شکل میں امت تک پہنچانے کا انتظام کیا. وہ شخصیات جنہوں نے دین مقدس امت تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں، ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اولین اشخاص اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے بعد اس امت کے فقہاء، اس امت کے محدثین، اس امت کے مجتہدین اور مفسرین اور اولیاء اعظام ہیں.
کوئی شخص تو براہ راست قرآن کریم کی ذات پہ حملہ آور ہے، مگر وہ چونکہ فتوے کی ذات میں جلدی آتا ہے، اور کوئی شخص احادیث پیغمبر پہ براہ راست حملہ کرتا ہے، یہ بھی فتوے کی ذات میں جلدی آئیں گے۔ اور بعض حضرات قرآن کریم اور حدیث پیغمبر پر اعتماد مجروح کرنے کے لیے محدثین، فقہا، مجتہدین، اولیاء کی شخصیات پر حملہ آور ہوں گے۔ کیوں؟ نبی پاک سے دین کو لینے والی ذات اصحاب پیغمبر کی ہے۔ اگر اصحاب پیغمبر مجروح ہو گئے تو لوگ ان کے پیش کیے جانے والے دین پر شکوک و شبہات پیدا کریں گے۔ اگر فقہا کی ذات مجروح ہو گئی، اولیاء اور محدثین کی ذات کو مجروح کر دیا، تو جو مسائل اور دین انہوں نے پیش کیا، لوگ ان مسائل اور دین کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ آج ہمارے ہاں پاک و ہند میں ایک ایسا طبقہ موجود ہے کہ جو قرآن کریم کی تشریحات کو بدلنا چاہتا ہے، احادیث پیغمبر سے امت کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک غلیظ حربہ یہ استعمال کیا کہ وہ علماء اور فقہا جنہوں نے نبوت کے دین کو اصلی شکل میں پیش کیا، ان کی مقدس ذات پر حملہ آور ہوئے۔ کبھی فقہا پہ اعتراضات، کبھی اولیاء علماء پہ اعتراضات، اور کبھی مجتہدین کی ذات پہ اعتراضات۔ مقصد پیغمبر کے دین سے امت کا اعتماد اٹھانا تھا، لیکن براہ راست اگر قرآن اور حدیث پہ اعتراض کرتے تو لوگ شاید ان کی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ انہوں نے قرآن و حدیث پر اعتماد کو ختم کرنے کے لیے ان شخصیات کی ذات پر حملہ کیا کہ جو شخصیات قرآن اور حدیث کے حامل ہیں اور قرآن اور حدیث مبارک کو اصلی صورت میں اپنی زندگیاں وقف کر کے امت تک پہنچا رہی ہیں۔ یہ طبقہ پاک و ہند میں خود کو اہل حدیث کے نام سے پیش کرتا ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کے ہاں اہل بدعت، نیم رافضی، ملحدین اور غیر مقلدین کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ اس دور میں ان کی بعض وہ شخصیات کہ جنہوں نے میڈیا کے ذریعے مبارک اور مقدس شخصیات پہ حملہ کیے، ان میں ایک نام معراج ربانی کا بھی ہے، اور بعض دیگر ان کے وہ حضرات جن کا میں تذکرہ کسی اور نشست میں کروں گا۔ معراج ربانی اس وقت میڈیا پر بیٹھ کے آئے دن کبھی اعتراض امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذات پہ، کبھی اعتراض علماء دیوبند کے ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے زندگیاں وقف کر دی ہیں۔ آئے دن اس نے شب و روز اپنی زبان ان کے خلاف استعمال کی ہے۔ میں آپ کی نشست میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بہت سارے ہمارے وہ سامعین کہ جن کے پاس اخلاص کی دولت موجود ہے، ایمان کی دولت موجود ہے، دین کا درد اور کڑن موجود ہے، مگر علم کی دولت ان کے پاس موجود نہیں تھی، اس معراج ربانی نے ان افراد تک اپنی بات کو پہنچانے کے لیے میڈیا کا سہارا لیا اور مبارک اور مقدس شخصیات پہ حملے کیے، تو لوگوں کو یہ شک پڑا کہ شاید یہ شخص صاحب علم ہے، شاید وسیع المطالعہ ہے، اور بہت بڑی اس کی تحقیق ہے جو ہم تک پیش کی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کے الفاظ کو بدل سکتا ہے تو کیا وہ فقہ کی عبارات کو نہیں بدل سکتا؟ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی آیات میں بددیانتی اور خیانتیں کر سکتا ہے، کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذات کے بارے میں بددیانتیاں نہیں کر سکتا؟ تو یہ وہ شخص ہے کہ جس نے حضرت امام صاحب کی ذات پر اگر بے جا اعتراضات کیے ہیں، اگر حضرت شیخ زکریا نبر اللہ مرقدہ کی ذات پر بے جا اعتراضات کیے ہیں، اگر حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نبر مرقدہ کی ذات پر بے جا اعتراضات کیے ہیں،
تو اس نے صرف حضرت امام ابو حنیفہ یا کابر علماء دیوبند پر بحث نہیں کی، بلکہ اس ظالم نے قرآن کریم کی آیات پر اپنے ہاتھ صاف کرنے کی ایک تباہ کن کوشش کی ہے۔ میں آج کی نشست میں وہ آیات پیش کرتا ہوں، آپ حضرات پہلے وہ آیات براہ راست معراج ربانی کی زبان سے سماعت فرمائیں، معراج ربانی کو دیکھیں، آیت پڑھتے ہوئے اور آیت آپ کو سناتے ہوئے آپ محسوس کریں گے کہ جو بات میں نے کیا وہ غلط نہیں ہے، بلکہ میں نے بات دلائل کے ساتھ اور حق بجانب ہو کر ایک بات کی ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت، دو آیت، تین آیتوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک شخص ایک آیت کو پڑھتا ہے اور غلط پڑھتا ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ جس مجمع کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا ہے کوئی شخص اس کو ٹوکنے والا نہیں کہ تو نے آیت غلط پڑھی ہے۔ جس جگہ پہ ریکارڈ کرائی گئی ہے کسی شخص نے نہیں بدلا کہ تم نے آیت غلط پڑھ دی ہے، اور آج تک مسلسل وہ آیت مختلف چینلوں پہ نشر کی جا رہی ہے، بیانات اس کے منتر عام پہ لائے جا رہے ہیں، مگر اسی طرح وہ آیات جو پہلے دن غلط پڑھی تھی آج وہی آیات کو نشر کیا جا رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کا مقصد صرف حضرت امام صاحب کی ذات نہیں ہے، اس کا مقصد صرف علماء دیوبند کی ذات نہیں ہے، بلکہ یہ علماء دیوبند پر زبان درازی کی آڑ میں قرآن کریم کی آیات کو بھی بدلنا چاہ رہا ہے، اور قرآن کریم کی آیات کے اندر تعریف لفظی کا مرتکب ہے۔ اب وہ آیات ذرا نمبر 1 2 3 4 معراج ربانی کی زبان سے ایک آیت سماعت فرمائیں، اور پھر اس کے بعد آپ اسی آیت کو امام کعبہ کی زبان سے سماعت فرمائیں، پھر اسی آیت کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس شخص نے غلطی کیا کی ہے؟ نمبر 1 سورہ آل عمران آیت نمبر 103، قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ یہ وہ آیت ہے جو قرآن کریم میں موجود ہے، مگر معراج ربانی کی جہالت، معراج ربانی کی خیانت، اور اسی شخص معراج ربانی کی قرآن کریم کی آیت میں تحریف کا نمونہ آپ سماعت فرمائیں۔ اس نے آیت پڑھی فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا کو درمیان میں ترک کر دیا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا کو درمیان میں چھوڑ دیا، اور پھر فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا کے بعد فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا پڑھی۔ مجھے بتائیں قرآن کریم کے کس مقام پر یہ آیت موجود ہے کہ جو اس نے آیت بنا کر پیش کی ہے؟ ہمارے عموماً حضرات کہتے ہیں کہ تمہاری فقہ میں یہ مسئلہ یوں درج ہے، بہشتی زیور مسئلہ یوں درج ہے۔ ہم نے کہا یہ مسئلہ بہشتی زیور میں موجود نہیں ہے، یہ بات فضائل اعمال میں یوں درج ہے۔ ہم نے کہا بددیانتی کی ہے، فضائل اعمال میں بات اور طرح تھی، کان چھان کر پیش کیا۔ تو لوگ تعجب سے یہ بات پوچھتے کیا فضائل اعمال اور بہشتی زیور کی عبارت کو بدل ہے؟ میں کہتا ہوں جو شخص قرآن کی آیت کو بدل سکتا ہے وہ فضائل اعمال کی آیت کو نہیں بدل سکتا۔ جو شخص قرآن کی آیات میں تبدیلیاں اور تحریف کر سکتا ہے کیا بہشتی زیور کی مسائل کے اندر وہ تحریفات اور تبدیلیاں نہیں کر سکتا؟ تو اس سورہ آل عمران کی آیت کو معراج ربانی نے غلط پڑھا ہے، کسی ایک شخص نے لقمہ تک نہیں دیا، اور اس کے پروگرام نشر کرنے والے حضرات میں سے کوئی ایک شخص بھی اس کو بدلنے کے لیے آج تک تیار نہیں تھا۔ تو پھر میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ مجرم تنہا معراج ربانی نہیں ہے، مجرم تنہا غیر مقلدین کا ایک یہ جاہل ملا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص اس جرم کے اندر شریک ہے کہ جس نے اس کے بیان اور پروگرام کو ریکارڈ کیا ہے، اس پروگرام کو آگے منتقل کیا ہے، یا اس کے پروگرام کے اندر شریک تھے۔ یہ تنہا مجرم نہیں بلکہ مجرمین کی جماعت ہے جو قرآن کریم، احادیث سے پیغمبر اور علماء سے
علماء امت کے اعتماد کو مجروح کرنے کے لیے آئے دن کے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمام کو ان کے شرور سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں قرآن کریم کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها فأصبحتم بنعمته إخوانا اللهم صل على محمد وعلى آله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ سامعین، آپ حضرات نے معراج روانی کی قرآن کریم کی آیت میں تحریف کا پہلا نمونہ آپ حضرات نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ حضرات نے اپنے کانوں سے سنا۔ قرآن کریم کی آیات میں تحریف، آیات میں بددیانتی کا دوسرا نمونہ آپ حضرات خود ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اے لوگوں وہ شریعت خیالات کی پیروی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ پارہ نمبر 8 سورہ الاعراف آیت نمبر 3، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ اس آیت میں سے من ربکم کا لفظ معراج ربانی صاحب شیر مادر سمجھ کر پی گئے۔ قرآن کریم کی آیات بدلنے کا جناب کو حق نہیں ہے، قرآن کریم کے الفاظ بدلنے کا جناب کو حق نہیں ہے، قرآن کریم میں تعریف کا کسی شخص کو حق نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے تو یقیناً بہت بڑا جرم ہے، اور اگر کوئی شخص ان کی صفائی میں یہ بات کہہ دے کہ یہ بات معراج صاحب نے جان بوجھ کر نہیں کی بلکہ بھول گئے ہیں، تو اگر تلاوت کے دوران خانہ کعبہ کے امام محترم بھی بھول جائیں تو ان کو بھی سامع اور مقتدی لقمہ دیتا ہے۔ کیا اس شخص کو لقمہ دینے والا کوئی شخص موجود نہیں تھا؟ معلوم ہوا کہ اگر کوئی لقمہ دینے والا حافظ اور عالم قاری موجود تھا، لقمہ نہیں دیا تو جرم کیا۔ ممکن ہے بعض حضرات کے لیے اس مجلس میں تو قاری اور عالم موجود نہیں تھا، تو پھر یہ میرے موقف کی تائید ہے، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہلاء کے طبقے میں بیٹھ کے امام ابو حنیفہ جیسے کامل شخص پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ اگر اہل علم کے مجلس میں تمہاری زبان کھلے تو کوئی زبان کو بند کرے، اگر تم اہل علم کے مجلس میں بیٹھ کے امام کی ذات پر اعتراضات کرو تو میں کوئی جواب دے۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں اگر جان بوجھ کر کیا ہے تو جرم ہے، اور اگر آپ نے بھول کر کیا کہ یہ بات پہ ماننے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوں، کم از کم سامنے لقمہ دے کر بدل دیتے۔ اگر آئندہ اس ویڈیو کو نشر کرتے وقت بدل دیا جاتا اور پھر عرصہ گزرنے کے بعد آج تک نہیں بدلا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح تم نے فضائل اعمال پر اعتراضات کیے، جس طرح تم نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذات گرامی پر ہاتھ صاف کیے ہیں، تو تم نے اللہ کے قرآن کو بھی معاف نہیں کیا۔ تو جو شخص آج تک ہمیں یہ کہا جا رہا کہ جی معراج ربانی کے بارے میں کوئی جملہ کہنا چاہیے، امام کی ذات پہ اعتراض کرتا ہے،
میں نے اہل سنت والجماعت کے مسلک سے تعلق رکھنے والے نوجوان کی خدمت میں عرض کیا کہ پہلے امام صاحب کی ذات نہیں ہے، پہلے اللہ کا کلام موجود ہے، پہلے اس کی خبر لو اور یہ بات امت کے سامنے واضح کرو کہ جو شخص قرآن پہ جھوٹ بول سکتا ہے اس سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے، جو قرآن میں دجل سے کام لے سکتا ہے اس شخص کے کوئی بھلائی کی توقع نہیں ہے، اور جو سعودیہ جیسی مقدس جگہ پر بیٹھ کے اتنا بڑا جرم کرتا ہو تو اس کے بارے میں ہم ہدایت کی دعا بھی کر سکتے ہیں اور امت کو اس کے دجل بیان کرتے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص کی ان بددیانتیوں سے آپ اپنے آپ کو الگ رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دیانت کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، آپ نے معراج ربانی کی 2 قرآن کریم میں کی جانے والی بددیانتیاں اور تحریفات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا۔ اب ان کی تیسری خیانت بددیانتی یا دوسرے لفظوں میں تعریف کا ملاحظہ آپ اپنی آنکھوں سے فرمائیں۔ اصلاح ہے، اصلاح ہے، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت۔ العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله۔ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 88 جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ۔ قرآن کریم کی اس آیت میں آپ حضرات ذرا بنظر غائب اور آپ گہری نظر کے ساتھ دیکھیں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ قرآن کریم کی آیت کو پڑھا جائے گا عربیت کے قواعد کے مطابق، قرآن کریم کو پڑھا جائے گا اس طرز پہ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، مسلک اور مذہب یہ ہے قرآن کریم کی آیات، قرآن کریم کے الفاظ، قرآن کریم کے حروف اور قرآن کریم کے حروف پر آنے والی شد، جزم، زبر، زیر اور پیش حتیٰ کہ مدات تک کو امت نے محنت کر کے محفوظ کر دیا ہے، قرآن کریم کو پڑھنے کے قواعد درج کر دیے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، ان اريد الا الاصلاح، الاصلاح یہ منصوب ہے جس پر زبر ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ معراج ربانی نے کس قانون کے تحت درمیانے کلام میں الاصلاح کی زبر کو ختم کر کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے؟ ہاں، اگر آیت پہ وقف ہوتا آپ پڑھتے ان اريد الا الاصلاح تو کوئی غلط بات نہیں تھی، لیکن آیت میں وقف بھی نہ ہو بلکہ وصل کے ساتھ آیت کو پڑھا جا رہا ہو اور پھر درمیان میں منصوب کلمے کو مجزوم اور سکون کے ساتھ پڑھنا، یہ معراج ربانی جیسا جاہل ہی کارنامہ سر انجام دے سکتا ہے۔ قرآن کریم کا عالم اور قاری اتنی بڑی غلطی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص قواعد عربیت سے جہالت کی بنیاد پہ یہ آیت یوں پڑھ گیا یا جان بوجھ کر آیت یوں پڑھ گیا۔ ممکن ہے آپ حضرات کے ذہن میں ایک بات آئے کہ ان اريد الاصلاح ما استطعت جو اس نے پڑھا یہ سہون ہوا ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے۔ چلو پہلے بات گزارش کی ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی سامع لقمہ دیتا، اس سے غلطی ہوگی ریکارڈ کرنے والے حضرات بدل ڈالتے، اگر اس سے غلطی ہوگی آئندہ بدل دیا جاتا۔ پہلی بات تو یہ کہ سامعین میں سے کسی شخص نے لقمہ نہیں دیا، دوسری بات یہ ریکارڈ کرنے والوں نے بدلا نہیں ہے، اور تیسری بات یہ معراج ربانی اگر اپنے اس بیان کو ریکارڈنگ کے بعد خود دیکھتا ہے اس نے بھی نہیں کہا اس کو بدل ڈالو، اور چوتھی اور اہم بات یہ ہے کہ یہ
ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، جو اس نے غلط پڑھا ہے یہ صرف اس ایک جگہ پر نہیں ہے، ایک اور جگہ پر بھی تقریر قرآن اس نے اسی آیت کو اسی طرح پڑھا ہے۔ آپ ذرا اس مقام کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمائیں۔ چلو اگر ایک جگہ بات ہوتی تو ہم مان لیتے شاید غلطی سے پڑھ دی ہے، ایک جگہ نہیں دو جگہ، تو معلوم ہوتا ہے کہ یا یہ شخص جاہل ہے جو قواعد عربیت سے ناواقف اور قرآن کریم کو پڑھنا نہیں جانتا، اور یا یہ شخص محرف قرآن ہے جو جان بوجھ کر قرآن کریم کے اندر تحریفات پیدا کر رہا۔ معراج ربانی کی ان تین خیانتیں، بددیانتیاں، جہالتیں اور تحریفات کے بعد آپ اپنی آنکھوں سے ان کی چوتھی تاریخ اور بددیانتی کا مشاہدہ فرمائیں۔ یہ شیطانوں کی راہ ہے۔ یہ کس کی راہ ہے؟ شیطانوں کی راہ ہے۔ ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے ان کے اوپر کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ انہی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ وہ نام ہے جس کو تم نے، تمہارے باپ داداؤں نے چنے ہیں، اللہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے۔ ان هي الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان۔ پارہ نمبر 27 سورۃ النجم آیت نمبر 23۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے معراج ربانی نے ان ہی اسماء سمیتموها تلاوت کیا ہے، لیکن اللہ کا لفظ اس آیت سے بھی حذف کر دیا ہے۔ تو جس طرح گزشتہ 3 آیات کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا جو ان کی بددیانتیاں، خیانتیں اور جہالت اور تحریفات کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے، بالکل اسی طرح اس چوتھی آیت میں بھی اس شخص نے بددیانتی کا مظاہرہ کیا۔ میں ان 4 آیات کو پیش کرنے کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ شخص جو قرآن کریم کی آیات کو بدل سکتا ہے، وہ اگر احناف کے مسائل کو بدل ڈالے تو اس قدر تعجب کی بات نہیں، اور وہ شخص جو قرآن کریم کی آیات پہ بے باکی کے ساتھ ہاتھ کو صاف کر سکتا ہے، اگر وہ اکابر علماء دیوبند کی عبارات میں رد و بدل کرے، اس شخص پر تعجب کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اور مجھے تعجب ان غیر مقلدین پر ہے کہ جنہوں نے احناف کی عبارات پر اعتراضات کرنے کے لیے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جو قرآن کریم تک کو نہیں پڑھ سکتا۔ پھر اگر قرآن کریم کوئی شخص الحمد سے لے کے بناس تک پورا قرآن پڑھے، آیت غلطی ہو جائے تو بات سمجھ آ سکتی ہے، اگر تراویح کے دوران ایک پورا پارہ تلاوت کرے غلطی آئے تو بات سمجھ آ سکتی ہے۔ ایک شخص ایک آیت پڑھے اس میں غلطی، خطبے کے دوران آیت پڑھے تب غلطی، اگر آدھی آیت پڑھے تب غلطی۔ تو میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ خود بھی جاہل ہے، اور جن کی موجودگی میں بیانات ریکارڈ کرا کے احناف اکابر کی ذات میں اعتراضات کیے جا رہے ہیں، وہ بھی جاہل ہے، اور اس کے بیان کو ریکارڈ کروانے والے یہ جہالت کا مربع اور یہ چوچو کا مربع ہے۔ اللہ ان کے دجل سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ میں انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں بارہا پہلے گزارش کر چکا ہوں، اس کے دجل کا پردہ میں چاک ضرور کروں گا، اس کی خیانتیں منظر عام پر لاؤں گا، اور میں اس دن کی انتظار کروں گا کہ جس دن یہی معراج ربانی براہ راست علماء کے سامنے بیٹھ کے ہماری عبارات پہ بحث کرے کہ
کہ ہماری عبادات پہ جرا کرے، ہم اس دن کا انتظار کریں گے جو کے چند ایک افراد میں بیٹھ کے اعتراضات کرنے بہت آسان ہیں، مگر اہل علم کے سامنے بیٹھ کر ان اعتراضات کو پیش کرنا بہت مشکل ہے۔ میں دعا بھی کروں گا اللہ رب العزت اس شخص کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت کے ان افراد کو جو اس کے بیانات سے سماعت کرتے ہیں اللہ ان کو بھی اس کے شر سے محفوظ فرمانے کا بیان کہتے ہیں کفن میں یا قبر کے اندر اپنے پیر کا رومال وغیرہ کوئی کپڑا وغیرہ تبرکن رکھ دینا درست۔ عہد نامہ وغیرہ بھی رکھتے ہیں نا ہمارے یہاں، اور کہتے ہیں آنکھوں کے سامنے رکھو، سینے پہ رکھو، منکر نکیر آتے ہی خلاص اٹینشن، یہ عہد نامہ لے کے سویا ہے، جا بیٹا جنت میں۔ درے ماریں گے، درے کمر ٹیڑھی کر دیں گے تمہاری جو سیدھی پڑی ہے۔ اللہ سے ڈرو، یہ رومال قبر میں کوئی کام، بولو ابی بن خلف، ابی بن یہ تھا ابی بن کعب، یہ ابی بن سلول، اللہ کے نبی نے اپنا کرتا اس سے عطا فرمایا، اس منافق کو اس کرتے نے کوئی فائدہ پہنچایا، جہنم میں جل رہا ہے۔ تو یہ پیر گڈی کا یہ رومال اور اس کا تبرک، سامعین آپ نے معراج ربانی کی ایک اور جہالت اور بددیانتی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی بیشتی زیور کی عبارت کو پیش کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میت کے ساتھ رومال رکھنا درست ہے۔ یہ بات حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے۔ اگلی بات اس نے اپنی طرف سے کی کہ یہ کہتے ہیں کہ عہد نامہ رکھو، اور یہ کہتے ہیں کہ منہ کے سامنے رکھو، اگر عہد نامہ رکھو گے فرشتے دوڑ جائیں گے، جنت میں چلا جائے گا۔ یہ جملے حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ پہ الزام لگا کہ تم نے خود کہے، نہ یہ جملے بیشتی زیور میں موجود ہیں، اور نہ ہی حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا مسلک اور مشرب ہے، اور نہ ہی علماء دیوبند اس بات کے قائل ہیں۔ نہ ہم عہد نامے کسی کی قبر میں رکھتے ہیں، نہ عہد نامہ قبر میں رکھنے کے قائل ہیں، اور نہ ہی عہد نامہ رکھنا ہمارے اکابر اسلاف علماء دیوبند سے ثابت ہے۔ یہ محض بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معراج ربانی نے اپنی طرف سے بیشتی زیور پر یہ اضافہ کیا۔ جہاں تک مسئلہ ہے قبر میں میت کے ساتھ رومال یا کپڑا رکھنے کا، اس کی تردید کرتے ہوئے معراج ربانی نے ایک واقعہ پیش کیا، اور واقعہ پیش کیا لیکن واقعہ بیان کرتے ہوئے 3 اشخاص کر دیا۔ یہ آپ اس کی پھر ذرا مظاہرہ فرمائیں اور دیکھیں۔ معراج ربانی کہتا ہے جو حدیث میں واقعہ پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور کس شخص کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک کو رکھا گیا۔ کہتا ہے ابی بن خلف، ابی بن کعب، ابی بن سلول۔ اب اس نے ابی بن خلف کہا یہ بھی غلط، ابی بن کعب کہا یہ بھی غلط، ابی بن سلول کہا یہ بھی غلط۔ ان تینوں اشخاص میں سے کسی ایک شخص کا بھی حدیث مبارک میں کوئی تذکرہ موجود نہیں۔ اور جہاں تک مسئلہ ہے رومال یا کپڑا رکھنے کا، یہ آپ حضرات کے سامنے صحیح بخاری موجود ہے۔ اس صحیح بخاری کے اندر 2 مقامات پہ الگ الگ حدیثیں موجود ہیں، اور میں دونوں حدیثیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1 یہ جو حدیث معراج ربانی نے پیش کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4670، اس میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا واقعہ درج ہے۔ تو ابی ابن سلول کا واقعہ نہیں بلکہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ابن سلول کا واقعہ درج ہے۔ اس کا جو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بیٹے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قمیص کا مطالبہ کیا، نبی پاک نے اپنی قمیص عطا فرمائی، اس کو دے دی گئی، اس کے ساتھ اس کو دفن کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بخشش نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ تو منافق کے بارے میں تھا، لیکن اسی صحیح
بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک ایک مومن کو دینے کا تذکرہ موجود ہے، اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نبوت کی اس چادر کو لیا تاکہ اس چادر اس صحابی کا کفن بنے اور اس کے اندر اس کو دفن کر دیا جائے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1270 پر موجود ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چادر کو پیش کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو قبول فرمایا۔ ایک شخص نے آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ چادر مجھے عطا فرما دیجیے۔ وہ چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو عطا فرما دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے بعض نے کہا کہ تمہیں یہ چادر اللہ کے پیغمبر سے نہیں لینی چاہیے تھی، اس لیے کہ نبوت کی عادت ہے اگر کوئی چیز ان سے مانگے تو حضور عطا فرما دیتے ہیں، جبکہ اس چادر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حاجت اور ضرورت تھی۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ آتا ہے، اس صحابی نے کہا واللہ ما سألتہ لألبسہ، میں نے چادر اس لیے نہیں مانگی کہ میں اس چادر کو اپنے استعمال میں لوں اور پہنوں، انما سألتہ لتکون کفنی، میں نے اس لیے چادر مانگی تاکہ یہ چادر میرا کفن بنے۔ قال سہل فکانت کفنہ، حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہی چادر اس صحابی کا کفن بنی اور ان کو اس کفن کے اندر دفن کیا گیا۔ اب برکت کے لیے رومال یا چادر کا ثبوت صحیح بخاری میں خود موجود ہے، تو یہ ایک ہے مومن کا مسئلہ اور ایک ہے منافق کا مسئلہ۔ برکت کے لیے برکت کپڑا اگر منافق اور کافر کو دیں گے اس کا نفع بھی نہیں اور دینے کی حاجت بھی نہیں ہے، لیکن بابرکت کا کپڑا یا بابرکت رومال مومن کے لیے یہ صحیح بخاری سے بھی ثابت ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے رومال حد تک بیان کیا کہ اگر یہ بابرکت رومال میت کے ساتھ قبر میں دفن کر دیا جائے تو ٹھیک ہے، اور معراج ربانی صاحب آپ کے اپنے بزرگوں نے تو اس کی وصیتیں کی ہیں، اگر تم نے حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ پر غصے کا اظہار کرنا تھا تو تم ذرا اپنے گھر کی بھی خبر لیتے، اپنے علماء کی بات کرتے، اپنے علماء کی تردید کرتے۔ حکیم الامت تھانوی پہ تردید کرنا تمہیں یاد رہا، لیکن اپنے بزرگوں کی تردید کرنا تم بھول گئے۔ حق وہی ہے، اگر بات اپنا کہے تب بھی تردید کرو، اگر غلط بات غیر کہے تب بھی تردید کرو۔ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی کی تاریخ حدیث۔ اس تاریخ حدیث کے صفحہ نمبر 435 پہ استاد پنجاب حافظ عبد المنان محدث وزیر آبادی کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ اب دیکھیں استاد پنجاب حافظ عبد المنان محدث وزیر آبادی، ان کا تذکرہ صفحہ نمبر 535 536 435 436 437 اور 438 پر موجود ہے۔ یہ حافظ مولانا عبد المنان وزیر آبادی کون تھے؟ میاں نذیر حسین دہلوی غیر مقلدین کے شیخ الکل ان کے شاگرد تھے۔ میر ابراہیم سیالکوٹی نے انہیں استاد پنجاب لکھا، اور یہ خود میر سیالکوٹی کہتے ہیں انسانوں کے بعد جنات نے بھی آپ سے علم حدیث حاصل کیا تھا۔ 1334 ہجری میں فوت ہوئے، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری ان کے بارے میں کہتے ہیں ان کی وفات پہ آج اس زمانہ کا امام بخاری فوت ہو گیا۔ یہی مولانا عبد المنان وزیر آبادی جب فوت ہوئے، ان کے بارے میں مرض الموت کے عنوان پہ لکھا ہے، مرض الموت میں آپ نے مجھے اور میرے امزاد بھائی مولوی احمد دین صاحب سیالکوٹی کو بلایا اور کہا کہ میرا کتب خانہ اس مسجد میں تدریس حدیث میں استعمال کیا جائے، یہ وقف ہے۔ آگے چلتے ہوئے کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے گھر سے ململ کی ایک پرانی دستار منگوا کر فرمایا
کہ میاں صاحب مرحوم نے مجھے عنایت فرمائی تھی اس کو میرے کفن میں استعمال کرنا۔ اگر حضرت تھانوی رحمہ اللہ ایک مسئلہ بیان کریں اور تمہیں غلط نظر آئے اس کی تم نے تردید کی ہے تو یہی جو مسئلہ حکیم الامت تھانوی نے بیان کیا اس کی وصیت جناب عبد المنان وزیر آبادی نے کی ہے تو ان کی بھی تردید کر دیتے، کوئی تاریخ حدیث کے خلاف بھی جملہ کہہ دیتے، ایک بیان ان کے خلاف بھی ریکارڈ کرا دیتے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں اس حوالے سے 3 باتیں کی ہیں۔ نمبر 1، بیشتی زیور میں عہد نامے کا تذکرہ موجود نہیں ہے، تم نے ہمارے کھاتے ڈالا۔ نمبر 2، جہاں تک مبارک یا ببرکت کپڑے کے دفن کرنے کا تذکرہ ہے وہ حدیث مبارک میں بھی موجود ہے، مولانا عبد المنان وزیر آبادی کی وصیت کے اندر بھی موجود ہے۔ اور تیسری میں نے اس کی جہالت بیان کی ہے، کہتے ہیں ابی بن خلف، ابی بن کعب، ابی بن سلول، جبکہ واقعہ ان 3 میں سے کسی کے متعلق بھی نہیں ہے۔ اس سے معراج ربانی صاحب کی جہالت کیا ہے تب بھی درست ہے، معراج ربانی صاحب کی خیانت اور بددیانتی کیا ہے تب بھی درست ہے۔ کس قدر یہ عیار اور دھوکہ باز انسان ہے کہ چوغا پہن کے عوام کو کس قدر گمراہ کرنے والا شخص ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت اس کی دغا بازیوں سے اس امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ اور اس کے 13 صفحے کے اوپر حضرت نے فرمایا ہے، واقعہ ذکر کیا ہے، فضائل نماز۔ فضائل نماز کھولیں آپ اور فضائل نماز کے 13 صفحے کے اوپر لکھتے ہیں کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام اعظم رضی اللہ، جبکہ یہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خاص ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے، لیکن اپنے امام کے بارے میں مبالغہ دیکھیں آپ کہ وہیں پر امام شافعی کا ذکر آئے گا تو بیچاروں کو رحمت اللہ علیہ لکھیں گے، امام مالک کا ذکر آئے گا تو رحمت اللہ علیہ حضرت لکھتے ہیں زکریا شیخ الحدیث صاحب، وہیں امام احمد کا ذکر آئے گا تو رحمت اللہ علیہ، لیکن اپنے امام کا آئے گا تو نام بھی نہیں لیں گے بلکہ امام اعظم۔ یہ بھئی امام اعظم تم اپنے حنفیوں کے امام کو ہو نا، سیدھے حنفیوں کے امام یا امام ابو محمد ابو یوسف کے درمیان جو امام تھے وہ امام اعظم، اس طرح سے امام کو تم پوری امت کا امام، امام اعظم پوری امت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس طرح کے خطاب سے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلق طور پر جو ہے خطاب کیا جا سکتا۔ بہرحال سامعین، ابھی آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا کہ معراج ربانی حضرت شیخ الحدیث محمد زکریا نبر اللہ مرقدہ کی کتاب فضائل اعمال پر اعتراضات کرتے ہوئے بات کہہ رہا تھا کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو امام اعظم رضی اللہ عنہ کہہ دیا۔ اس نے اس پر 2 اعتراض کرنے کی کوشش کی ہے۔ نمبر 1، اپنے امام کو امام اعظم کیوں کہا، اور نمبر 2، حضرت امام اعظم کو رضی اللہ عنہ کیوں کہا۔ معراج ربانی کا جاہلانہ موقف یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے علاوہ کسی شخص کو امام اعظم کا لقب نہیں دیا جا سکتا۔ نمبر 2، اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو رضی اللہ عنہ کا لقب نہیں دیا جا سکتا، بلکہ امام اعظم کا لفظ بھی خاص ہے نبوت کے ساتھ، اور رضی اللہ عنہ کا لقب یہ ساتھ ہے اصحاب پیغمبر کے ساتھ۔ میں آپ کی خدمت میں دلائل کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا کہ معراج ربانی نے کس قدر جہالت سے کام لیا ہے۔ یا تو یہ شخص جاہل ہے جو ان حالات ان مسائل کو سمجھتا نہیں ہے، اور یہ جاہل تو نہیں بلکہ دھوکہ باز خائن اور دجال انسان ہے کہ دجل سے کام لے کے امام اعظم اور حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کی ذات گرامی پر بے جا اعتراضات اس نے کیے ہیں۔ اس نے پہلا اعتراض یہ کیا
کہ حضرت امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہا؟ میں اس مد میں 3 باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ نمبر 1، اگر احناف نے حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امام اعظم کہا تو آخر امام اعظم کس معنی میں کہا؟ امام اعظم کا مفہوم کیا ہے؟ نمبر 2، کیا حضرت امام ابو حنیفہ کو امام اعظم تنہا حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے تحریر کیا، یا حضرت امام ابو حنیفہ کو امام اعظم حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور شخص نے بھی تحریر کیا ہے؟ اگر حضرت امام ابو حنیفہ کو امام اعظم شیخ زکریا نے نہیں اور یقیناً نہیں اور احباب نے بھی تحریر کیا ہے تو معراج ربانی صاحب کو چاہیے تھا حضرت شیخ زکریا کے خلاف گفتگو کرتے ہوئے ان علماء کرام کی ذات پر بھی بحث کرتے، ان کی عبارات کو بھی زیر بحث لاتے کہ انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کیوں تحریر کیا ہے۔ خیر، میں نمبر 1 یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، جب احناف نے حضرت امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا، حاشا وکاللہ، خدا کی قسم ہرگز کسی شخص کا یہ مقصد نہیں ہم نے اپنے امام کو نبوت کے مد مقابل پیش کیا، ہمارا قطعاً یہ مقصد نہیں، ہم نے امام حنیفہ کی ذات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا امام تسلیم کیا ہے، بلکہ امام اعظم کا معنی یہ تھا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بعد وہ فقہا اور مجتہدین جن کی فقہ پر اعتماد امت نے کیا ہے اور جن کے مسالک اور مذاہب آج چار عالم میں یہ پھیل چکے ہیں، ان میں حضرت امام مالک بھی امام ہیں، حضرت امام شافعی بھی امام ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل بھی امام ہیں، مگر ان میں سے بڑے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ ہیں۔ تو ہم نے ان کو بڑا امام اس لیے نہیں کہا کہ کائنات کے سارے انسانوں سے بڑے آدمی ہیں، بلکہ مطلب یہ تھا کہ فقہاء اور مجتہدین میں سے بڑے فقی اور بڑے مجتہد کا نام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی ہے۔ اور یہ وضاحت صرف احناف نہیں کرتے بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ کو اعظم کہتے ہوئے یہی وجہ سعودیہ حکومت کے سابق مفتی اعظم شیخ محمد بن ابراہیم نور اللہ مرقدہ نے اپنے فتاوی جلد نمبر 5 صفحہ 116 اور جلد نمبر 1 صفحہ 173 پر تحریر کی ہے۔ خود شیخ محمد بن ابراہیم یہ بات درج کرتے ہیں جس کا میں ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو امام اعظم کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر کوئی ذات پڑے، بلکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اپنے ہم نواؤں کی نسبت بڑے ہیں۔ اس لفظ کے حوالہ سے نیچے حاشیہ میں پھر خود تحریر کرتے ہیں کہ خود ہماری کتاب زاد المستقنع میں سربراہ ملک کے لیے بھی امام اعظم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اگر سعودیہ حکومت کا مفتی اعظم وہ مفہوم تسلیم کر لے جو مفہوم ہم نے بیان کیا ہے اور اس مفہوم کو معراج ربانی جیسا جاہل اور دجال شخص قبول نہ کرے، ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ابو حنیفہ رسول اللہ سے بڑے امام ہیں۔ اگر ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہوئے اعتراضات کیا جا سکتا ہے تو میں جناب معراج ربانی اور ان کے سننے والے اور ان کو اپنا مولوی ماننے والے سے پوچھ سکتا ہوں، اگر کل کو کوئی شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پر اعتراضات کرتے ہوئے یہ جملہ کہہ دے، ہم ابو بکر کو صدیق اکبر نہیں کہتے کیونکہ سب سے بڑے صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر کل کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ذات پر اعتراضات کرتے ہوئے کو یہ بات رافضی کہہ دے، ہم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو
फारूक आज़म नहीं कहते, इसलिए कि सबसे बड़े फारूक इस कायनात में हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो जनाब उनका जवाब क्या देंगे? जो जवाब आप उनको देंगे वही जवाब हम आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। ये बात कही जा सकती है, असहाबे पैगंबर सब सिद्दीक थे। खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में फरमाया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन, सब सहाबा सिद्दीक है। उनमें से बड़े सिद्दीक का नाम अबू बकर है, जिनका हमने सिद्दीक अकबर कहा। असहाबे पैगंबर सब फारूक थे, हक को बातिल में फर्क करने वाले थे, बल्कि अपनी जिंदगी उन्हें वक्फ कर दी पैगंबर के दीन को पेश करने के लिए। मगर उनमें बड़े फारूक उमर बिन खत्ताब फारूक आज़म थे। बल्कि मैं पाक व हिंद के तनाजुर में ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त पाकिस्तान बना तो मोहम्मद अली जिन्नाह की जमात मुस्लिम लीग का एक नुमाया किरदार मौजूद था। तो मुस्लिम लीगी लीडरों में से बड़े लीडर मोहम्मद अली जिन्नाह को कायद आज़म कहा। किसी शख्स ने आज तक एतराज किया कि तुमने मोहम्मद अली जिन्नाह को कायद आज़म क्यों कहा? अब अगर कोई शख्स ये कहे सिद्दीक अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्ज कहे, लोग कहेंगे दजल है। अगर कोई कहे फारूक आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्ज, लोग कहेंगे दजल है। अगर कोई कहे कायद आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म का फर्ज, तो लोग कहेंगे दजल है। क्यों? हमने हजरत अबू बकर को सिद्दीक अकबर अल्लाह के पैगंबर के मध्य मुकाबले कर नहीं कहा, बल्कि सहाबे पैगंबर में से बड़े सिद्दीक अबू बकर थे, सिद्दीक अकबर कह दिया। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को फारूक आज़म नबुव्वत के मुकाबले में नहीं, बल्कि सहाबे पैगंबर में से बड़ा फारूक होने की हैसियत से फारूक आज़म कह दिया। मोहम्मद अली जिन्नाह को नबुव्वत के मुकाबले में नहीं, बल्कि मुस्लिम लीग की लीडरों के में से इसको बड़ा लीडर कायद आज़म कह दिया। बिल्कुल इसी तरह आइम्मा फुक़हा और मुज्तहिदीन में से हजरत नुमान बिन साबित इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह को इमाम आज़म कह दिया। तो तुमने दजल से काम लेके हजरत इमाम की जात पर बहस की है, तुमने बददियानती करते हुए इमाम की जात पर बहस की है। हम हाशा वकल्लाह रब्बे काबा की कसम हजरत इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह को नबुव्वत के मुकाबले में पेश नहीं करते। हाँ, आइम्मा में से बड़े इमाम कहते हैं। और दूसरी बात मैं ये बात कह रहा था, दूसरी बात ये ज़हन नशीन कर लें, क्या नबुव्वत के अलावा किसी शख्स के लिए इमाम या आज़म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है? मेराज रबानी जाहिल का मौक़िफ़ ये है कि किसी और के लिए आज़म का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जबकि ये मेरे पास तफसीर इब्ने कसीर मौजूद है। आप किसी तफसीर इब्ने कसीर को तफसीर इब्ने कसीर इसके जिल्द नंबर 7, ये तफसीर इब्ने कसीर जिल्द नंबर 7 दफा 280 पे हजरत इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ताला आयत व मन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरा इल्ला मुतहर्रिफन लिक़िताल औ मुतहय्यिज़न इला फ़िअतिन फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, इस आयत के तहत तहरीर करते हैं फ़फ़र्रा इला अमीरिही औ इलल इमामिल आज़म दख़ल फ़ी हाज़िहि रुख़्सा। इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने हाकिम वक्त को इमाम आज़म कह दिया। अजीब बात है, अगर हाकिम वक्त को इमाम आज़म कहा जा सकता है तो फिर मुज्तहिदीन में से बड़े इमाम को इमाम आज़म क्यों नहीं कहा जा सकता? हजरत इमाम शुकानी रहमहुल्लाह की किताब ये मेरे सामने आप हजरात की खिदमत में मौजूद है, अद-रसाइल अस-सल्फिया, इसके सफ़ा नंबर 44 पे इमाम शुकानी तारीर करते हैं वक़द इख्तलफ़ मुस्लिमून फ़ी ग़ज़विल कुफ़्फ़ार इला दियारिहिम हल यश्तरितु फ़ीहिल इमामुल आज़म अम ला, कि क्या जिहाद के लिए इमाम आज़म की शर्त है या शर्त नहीं है? तो इसमें भी इमाम शुकानी रहमहुल्लाह ने अपने हाकिम वक्त को इमाम आज़म कहा है। मैं कहता हूँ इस जाहिल शख्स से पूछो, क्या इब्ने कसीर इस बात को नहीं जानते कि नबुव्वत के अलावा किसी को आज़म कहा नहीं जा सकता? क्या इमाम शुकानी इस बात को नहीं जानते कि नबुव्वत के मध्य मुकाबले
قابل کسی کو اعظم نہیں کہا جا سکتا۔ امام شوکانی جن کو تم نے بھی امام مانا ہے، اور امام ابن کثیر جن کو تم اور تمہارے بڑے امام تسلیم کرتے ہیں، اگر امام شوکانی حاکم وقت کو اعظم کہہ سکتے ہیں، اگر امام ابن کثیر حاکم وقت کو امام اعظم کہہ سکتے ہیں، تو پھر حضرت امام ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ کی ذات کو بھی امام اعظم کہا جا سکتا ہے۔ پھر اگلی بات میں کہنا چاہتا ہوں، اگر حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ ہی نے ان کو امام اعظم کہا تو تمہیں سیخ پا ہونا چاہیے تھا، لیکن حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو امام اعظم کہنے والوں میں تنہا حضرت شیخ زکریا کی ذات گرامی نہیں ہے، بلکہ میرے پاس کتاب الروضۃ الندیہ موجود ہے۔ آپ الروضۃ الندیہ اس کتاب کا صفحہ نمبر جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 129 پڑھے۔ خود الروضۃ الندیہ میں نواب صدیق حسن یہ خود تحریر کرتے ہیں، فیما لا بد منہ ان رفع الیدین عند الامام الاعظم لیس بسنت۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امام اعظم نواب صدیق حسن نے درج کر دیا ہے، تو خود حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے ان کو امام اعظم تعریف نہیں کیا۔ اسی نواب صدیق حسن نے اپنی کتاب الحدہ فی ذکر سیاستہ صفحہ 142 پہ لکھا ہے، ابو حنیفہ النعمان بن ثابت الامام الاعظم۔ اب سوال یہ ہے، اگر کسی شخص کو یہی نواب صدیق بھی امام اعظم کہہ رہے ہیں، تمہاری تاریخ کے عنوان پہ لکھی جانے والی کتاب تاریخ اہل حدیث میں یہ میر ابراہیم سیالکوٹی نے امام ابو حنیفہ کو صفحہ نمبر 17 اور صفحہ نمبر 395 پہ حضرت امام ابو حنیفہ تحریر کیا ہے۔ یہ تاریخ اہل حدیث میں یہ تم نے خود تحریر کیا ہے، تو اگر تمہیں غصہ آنا تھا تو پھر 1 منٹ کے لیے اپنے میر سیالکوٹی پر بھی تمہیں غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن اس پر تمہیں غصہ قطر نہیں آ رہا۔ پھر تمہاری پاکستان کی ایک معتبر ترین کتاب صلاۃ الرسول جسے محمد صادق سیالکوٹی نے تحریر کی ہے، اس کتاب کے صفحہ 24 صفحہ 197 اور صفحہ 294 پہ حضرت امام ابو حنیفہ کو امام اعظم درج کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا حاشیہ زبیر علی زئی نے لکھا ہے، اور صفحہ 9 اور 64 پہ آج بھی ابو حنیفہ کے لیے امام اعظم کا لفظ درج ہے۔ اسی صلاۃ الرسول کا حاشیہ لقمان سلفی غیر مقلد نے لکھا، صفحہ 122 اور صفحہ 324 پہ امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کا لفظ آج بھی درج کیا گیا۔ یہی صلاۃ سیالکوٹی نے سبیل الرسول صفحہ 149 پر امام ابو حنیفہ کو امام اعظم درج کیا گیا۔ تو میں یہ بات پوچھ سکتا ہوں، اگر شیخ زکریا کا نام لے کے تم نے رد کرنا تھا تو نواب صدیق حسن کا نام لے کر بھی رد کرتے ہوئے کیا تمہاری زبان پہ چھالے نہیں کر رہے تھے؟ اگر تم نے امام شیخ زکریا پہ رد کرنا تھا تو پھر ابراہیم سیالکوٹی کا نام لینا کوئی جرم تھا، اگر شیخ زکریا پہ رد کرنا تھا تو پھر یہ تذکرہ داؤد غزنوی میرے ہاتھ میں موجود ہے، صفحہ 179 پہ امام ابو حنیفہ کو امام اعظم درج کیا گیا ہے۔ ذرا جناب اس کی بھی نام لے کر تردید کر لیتے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، اگر امام ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ کو امام اعظم کہنا جرم ہے تو پھر میں جناب سے پوچھ سکتا ہوں کہ پھر یہی نواب صدیق اگر اپنی کتاب الروضۃ الندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11 پہ اپنے امام شوکانی کو امام الائمہ تحریر کر رہے ہیں، تو امام الائمہ کا معنی یا تمام ائمہ کا امام نہیں ہے، اگر امام اعظم کا معنی تمام ائمہ میں سے بڑا امام ہے تو امام الائمہ کا معنی بھی تمام اماموں کا امام ہے۔ تو میں بڑے واضح لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، اصل میں نہ امام ابو نبوت کے بعد لفظ اعظم کہنے پہ اعتراض ہے، نہ ہی حضرت امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہنے پر اعتراض ہے۔ اگر بغض ہے ابو حنیفہ کی ذات سے، اگر بغض ہے حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کی ذات سے، تو میں اس کو عداوت، اس کو بغض اور دجل اور بدجانتی کا نام تو دے سکتا ہوں،
جواب نہیں دے سکتا. اس کی وجہ حضرت شیخ زکریا بعد کے شخص ہیں اور یہ نواب صدیق پہلے شخص ہیں. اگر اعتراض کرنا تھا، اور میں یہ بات بطور چیلنج کہتا ہوں، آج تک معراج زبانی کا کوئی بیان میری معلومات کی حد تک ریکارڈ میں نہیں آیا کہ جس میں نواب صدیق کا نام لے کر بحث کی گئی ہو. اس نے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہا؟ آج تک سیالکوٹی کا نام لے کر تم نے یہ بکواس نہیں بکا کہ ان کو امام اعظم کیوں کہا گیا. تو بغض ہے تو صرف علماء دیوبند سے، اور بغض ہے تو صرف امام ابو حنیفہ کی ذات سے. کم از کم جناب کو کچھ الفاظ اپنے ان علماء کے بارے میں بھی کہہ دینے چاہیے تھے کہ جن علماء کو تم اپنا امام تصور کرتے ہو. یہ عجیب بات ہے، اگر کوئی بات تمہارا امام کہہ دے اس کا رد نہیں کیا جاتا، اور اگر وہی بات ہمارے اکابر میں سے کوئی بزرگ کہہ دے تو ہم نے فوراً رد کر دیا. نمبر 2، اسی معراج ربانی نے ایک نئی بحث چھیڑی ہے جو جہالت پر مبنی بحث ہے. کہتے ہیں کہ صحابہ پیغمبر کے بعد کسی کو رضی اللہ عنہ نہیں کہا جا سکتا. یہ رضی اللہ عنہ کہنا اصحاب پیغمبر کے ساتھ خاص ہے. میں جاہل شخص سے پوچھتا ہوں، کیا تم نے اپنے غیر مقلدین کے کتب کا مطالعہ کیا؟ تفسیر احسن البیان جو میرے ہاتھ میں موجود ہے، یہی تفسیر احسن البیان پاکستان مکتبہ دارالسلام سے چھپی ہے، اور یہی تفسیر احسن البیان حکومت سعودیہ نے شائع کی ہے. آپ اسی تفسیر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آپ اس آیت کے تحت تفسیر احسن البیان کا اگر جناب مطالعہ کر لیتے تو کم از کم امام کی ذات پر بحث کرنے کی نوبت ہی نہ آتی. اگر اسی تفسیر کا مطالعہ کر لیتے جو اردو زبان میں تحریر کی گئی ہے تو حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کی ذات پر جناب کو کبھی اعتراض کا موقع نہ ملتا. اس تفسیر احسن البیان کے تحت خود تفسیر احسن البیان کے تحت یہ حافظ صلاح الدین یوسف نے یہ بحث یہاں پہ یہ چھیڑی ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو والذین اتبعوهم باحسان 3 طبقات اللہ نے بیان کیے. نمبر 1 اصحاب پیغمبر میں سے مہاجرین کا طبقہ، نمبر 2 اصحاب پیغمبر میں سے انصار کا طبقہ، اور نمبر 3 ان کی اتباع کرنے والا. والذین اتبعوهم اللہ نے مہاجرین صحابہ کو رضی اللہ عنہم فرمایا، انصار صحابہ کو رضی اللہ عنہم فرمایا، اور ان کی اتباع کرنے والوں کو بھی رضی اللہ عنہم کہا. کہتے ہیں اس میں دو قول مفسرین کے موجود ہیں. بعض نے کہا والذین اتبعوهم یہ تابعین کے ساتھ خاص ہے، اور بعض نے کہا نہیں، قیامت تک وہ شخص آنے والا جو صحابہ پیغمبر کی اتباع کرے اس آیت کے اندر شامل ہے. تو میں پوچھ سکتا ہوں اگر مفسرین کے پہلے قول کو لیا جائے کہ صحابہ مہاجرین رضی اللہ عنہم، اصحاب پیغمبر انصار رضی اللہ عنہم، اور ان کی اتباع کرنے والے تابعین رضی اللہ عنہم، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا یہ تابعی نہیں ہے؟ تابعی ہونے کی بنیاد پہ ان کو رضی اللہ عنہ کہا جا سکتا ہے، اور قرآن کی آیت کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے، تمہاری تفسیر کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے. نمبر 2، اور اگر امام ابو رحمہ اللہ تابعی ہے تب بھی کہا جا سکتا ہے، اور تمہارے مفسر تو کہہ رہے ہیں اس آیت کے اندر قیامت تک آنے والا ہر وہ شخص شامل ہے کہ جو اصحاب پیغمبر کی مکمل اتباع کرے. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ کہنے پر جو جماعت جناب چیف جبیر ہوئے ہیں، جو تمہارے اپنے پیشانی پہ بل پڑے ہیں، تو جناب کو اپنی جہالت کی پر غور کرنا چاہیے تھا، نہ یہ کہ امام صاحب کے لئے لفظ رضی اللہ عنہ کہنے پر جناب کو اعتراض کرنا چاہیے. تو میں نے گزارش کی ہے یہ جو تم نے کہا رضی اللہ عنہ اصحاب پیغمبر کے ساتھ خاص ہے، قرآن اصحاب پیغمبر کو بھی رضی اللہ عنہم کہتے ہیں، اور قرآن والذین اتبعوهم باحسان کہہ کے تابعین کو بھی رضی اللہ عنہم کہتا ہے. اگر محدثین نے یہ اصطلاح قائم کی ہے تو اصطلاح منصوص چیز نہیں ہے کہ جس کی
معنویات پہ کسی پہ اعتراض کیا جا سکے۔ نمبر ایک، جناب نے جہالت سے کام لیتے ہوئے یہ لفظ کہہ دیا، اس لیے میں کہتا ہوں تمہیں مولوی کہنے کی بجائے تمہیں جاہل کہنا چاہیے، امین کہنے کی بجائے خائن اور بددیانت کہنا چاہیے، حق گو عالم کی بجائے تمہیں اس امت کا دجال کہنا چاہیے۔ دجل سے کام لے کے امام کی ذات پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ، اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذات کے ساتھ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کا رضی اللہ عنہ لکھنا یہ جرم ہے، تو پھر میں پوچھتا ہوں یہ جرم نواب صدیق حسن نے تاج المکلل میں کیا ہے؟ میرے پاس تاج المکلل موجود ہے، صفحہ نمبر 130 پہ یہی جرم نواب صدیق نے کیا ہے۔ کہتے ہیں الامام ابو حنیفہ، اس کے بعد لکھتے ہیں والامام ابو حنیفہ النعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ تو جناب ایک فتویٰ لگائیں، ایک فتویٰ تمہیں لگانا چاہیے التاج المکلل پہ بھی، اور ایک فتویٰ تمہیں لگانا چاہیے دارالسلام کے مالک عبد المالک مجاہد پر بھی، کہ جس نے یہ جرم کیا اور اس کتاب کو شائع کر دیا۔ پھر حضرت امام ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ صرف کہنے والا شخص یہ نواب صدیق نہیں ہے، بلکہ میرے ہاتھ میں موجود ہے شرح الطحاویہ، اور یہ شرح طحاویہ فی العقیدۃ السلفیہ، شرح الطحاویہ فی العقیدۃ السلفیہ، یہ کتاب صرف پاکستان میں نہیں بلکہ سعودیہ حکومت نے شائع کی ہے اور سعودیہ کی وزارت نے شائع کی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 507 پہ کہتے ہیں عن ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ واللہ المستعان۔ تو عجیب بات ہے، تم ایک فتویٰ جڑو سعودیہ حکومت کی وزارت پہ، ایک تم فتویٰ لگاؤ سعودیہ حکومت پہ کہ جن نے شرح الطحاویہ وہ شائع کی ہے جس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ تحریر کر دیا گیا۔ میں اس لیے کہنا تھا، اور پھر اسی حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ نواب صدیق کے بیٹے جناب سید علی حسن خان نے اپنے والد کی معاصر صدیقی کے نام پہ یہ سوانح حیات شائع کی ہے، 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کی جلد نمبر 4 میں صفحہ 5 سے لے کر 16 میں 10 مقام پر حضرت امام ابو حنیفہ کو اعظم بھی کہا اور رضی اللہ عنہ بھی کہا۔ پھر اس میں حوالہ ساتھ جلب المنفر صفحہ 63 اور 67 کا دیا، ابقاء المنن صفحہ 422 کا دیا۔ معاصر صدیقی میں بھی ان کو رضی اللہ عنہ کہا، لیکن اس پر تو جناب کو کوئی اعتراض، کوئی غصہ تک نہیں آیا، کوئی اس پر اعتراض نہیں کیا گیا۔ اور اس سے بڑی بات یہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذات کو اگر حضرت شیخ زکریا رضی اللہ عنہ کہا تو جناب کو غصہ آیا، جبکہ شیخ زکریا امام الائمہ بھی ہیں اور حضرت شیخ زکریا حضرت امام حنیفہ امام الائمہ بھی ہیں اور امام حنیفہ معروف تابعی بھی ہیں رضی اللہ۔ ان کو کہنے پر اگر تمہیں اعتراضات کا موقع ملا تو پھر تمہیں سب سے پہلے اپنے علماء پر اعتراض کرنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ نواب صدیق کے بیٹے نواب نور الحسن نے عرف الجادی تحریر کی ہے اور اس کے صفحہ 13 پر امام شوکانی کو رضی اللہ عنہ کا عرف الجادی میرے ہاتھ میں موجود ہے، عرف الجادی صفحہ نمبر 13 پہ اس نے حضرت امام شوکانی کو رضی اللہ عنہ کہا، لیکن امام شوکانی کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہنے والے شخص نواب نور الحسن پہ جناب کو کوئی اعتراض نہیں آیا، جناب کو کوئی غصہ نہیں آیا۔ اور پھر عجیب بات ہے، مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کتاب مظاہر میں روپڑی تحریر کی ہے، صفحہ 9 پر لکھتے ہیں اس طویل سلسلے کے مشہور جواہر اصحاب سیاح بہقی دارقطنی ابن حزم ابن تیمیہ شوکانی شاہ صاحب دہلوی نواب صدیق حسن رضی اللہ عنہم ہے، کوئی تمہیں پر غصہ نہیں آیا۔ نواب صدیق اپنی کتاب التاج المکلل کے صفحہ 452 پہ امام شوکانی کو رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، تمہیں کوئی غصہ نہیں آیا، بلکہ اس سے بڑھ کر میں عجیب بات کہنا چاہتا ہوں کہ نواب صدیق نے
صفحہ نمبر 297 پہ اپنے والد کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے. کہتا ہے کہ 297 پہ لکھتا ہے میرے والد رضی اللہ عنہ سن 1210 ہجری میں پیدا ہوئے. تو یہ بات کس قدر حیران کن ہے. اگر امام کو ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو جناب کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھتے ہیں؟ تمہیں غصہ آنا چاہیے تھا نواب صدیق پہ, تمہیں غصہ آنا چاہیے تھا نواب نور الحسن پہ, تمہیں غصہ آنا چاہیے تھا جناب ثناء اللہ احمد سری پہ, تمہیں غصہ آنا چاہیے تھا شرح عقیدہ طحاویہ کے مؤلف پہ, تمہیں غصہ آنا چاہیے تھا ان تمام مصنفین پہ کہ جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذات پر بحث کرتے ہوئے رضی اللہ عنہ تعریف دی ہے. گرامی قدر سامعین, میں بات صرف یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ معراج ربانی عالم نہیں ہے, یہ جاہل شخص ہے. معراج ربانی امین نہیں بلکہ خائن اور بددیانت انسان ہے. معراج ربانی یہ دین کا مبلغ اور واعظ نہیں بلکہ پرلے درجے کا احمق اور دجال شخص ہے جو اعتراضات کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتا کہ میری ذات پر اعتراضات کیا ہوں گے. میں آج کی نشست میں اگر یہ میری کیسٹ معراج ربانی تک پہنچ جائے, میں یہ بات چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ تم کسی ایک مقام میں ایک علمی مجلس سجاؤ کہ جس میں تم امام ابو حنیفہ کے لیے امام اعظم کہنا جرم ثابت کر دو. تم ایک مجلس سجاؤ جس میں ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ کہنا جرم ثابت کر دو تو میں پھر تمہارے محترم کو تسلیم کر لوں گا. لیکن این خیال است و محال است و ضرور قیامت کی صبح آ سکتی ہے. معراج ربانی علمی مجلس میں بیٹھ کے اعتراض نہیں کر سکتا, قیامت کی صبح آ سکتی ہے. بلکہ دوسرے لفظ میں کہتا ہوں معراج ربانی زہر کا پیالہ پی کے خودکشی تو کر سکتا ہے مگر علماء کی مجلس ان مسائل پر بحث نہیں کر سکتا. اور میں اس دن کی انتظار کروں گا جب یہ دجال علمی مجلس سجا کے ہم سے بحث کرے گا. اللہ رب العزت ہمیں اس کے دجل, اس کے کذب, اس کی بددیانتی کا پردہ چاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں انشاءاللہ ایک ایک مجلس میں تمہارے دجل کو واضح کروں گا, تمہاری بددیانتیاں منظریاں پلاؤں گا. یہ جو تم نے سعودیہ جبے پہن کے امت کو دھوکہ دیا, تم نے سعودیہ سرخ رومال پہن کے اوپر تم نے مکانیاں پٹیاں باندھ کے دھوکہ دیا کہ شاید یہ سعودی مشائخ ہے. لعنت ہو اس کذب پہ, لعنت اس جھوٹ پہ, لعنت اس بددیانتی اور دجل پہ. لیکن تو مرزا غلام احمد قادیانی بہت بڑا دجال تھا, لیکن اس نے جھوٹ قادیان میں بیٹھ کر بولا ہے تم اس سے بڑے دجال ہو کہ تم نے پاک سر زمین پہ بیٹھ کے جھوٹ بولا ہے. اللہ تمہیں ان جھوٹوں سے محفوظ رکھے اور اللہ تمہیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ آپ سعودی عرب میں رہتے ہو, یہاں کبھی کبھی حنبلی کا نام سنا ہے آپ نے؟ کسی مفتی, کسی عالم, کسی کے منہ سے؟ ہمارے یہاں جتنا نبی کا نام نہیں لیا جاتا وہاں حنفی کا رٹ لگائی جاتی. مسجدیں ہیں تو پھر حنفی سنی مسجد ہے کہ نہیں, احناف کی مسجد, وہ جناب علی فلانی سیرت, فلانا سیرت, فلانا منقبت, فلانی منقبت, وہی سب. یہاں کبھی آپ نے سنا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب بیان ہو رہے ہیں یا ان کے نام کی مسجدیں کہیں الاٹمنٹ ہیں یہاں پہ؟ بولو بولو مسلمانوں, کبھی سنا ہے آپ نے؟ اپنے ملک ہی کے اندر آپ سنو گے. سامعین, آپ نے معراج ربانی کے اعلیٰ قسم کی بددیانتی اور خیانت کا مظاہرہ کیا. معراج ربانی سعودیہ میں بیٹھ کر سعودیہ کے خلاف جھوٹ بولتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہمارا واسطہ چونکہ پاکستان ہندوستان میں حنفیوں سے پڑتا ہے, حنفیوں کے حنفی کے نام پہ مسجد ہے, احناف کی مسجد ہے, ابو حنیفہ کی مسجد ہے. ہم سعودیہ میں رہتے ہیں, یہاں احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نام کی کوئی مسجد نہیں ہے. ان کا جھوٹ اور اس کے جھوٹ کا پول کھولنے کے لیے سعودیہ حکومت کی وزارت مذہبی امور کی مدینہ منورہ کے متعلق سن 1425 ہجری کی آپ سالانہ رپورٹ مظاہرہ فرمائیں. اس سالانہ رپورٹ کے صفحہ نمبر 45 پہ مسجد الامام احمد بن حنبل الحرہ شرقیہ
سعودیہ حکومت کی وزارت مذہبی امور نے جو 1425 کی سالانہ رپورٹ شائع کی ہے اس میں یہ بات بتائی کہ مسجد امام احمد بن حنبل کے نام پر مسجد موجود ہے. اب بتائیں معراج ربانی کا جھوٹ مان لیں یا سعودیہ حکومت کی وزارت مذہبی امور کا سچ مان لیں؟ اگر معراج ربانی سچ کہتا ہے تو انہوں نے جھوٹ لکھا ہے، اور اگر یہ حضرات سچ اور یقیناً سچ کہتے ہیں تو پھر معراج ربانی نے جھوٹ بولا اور خیانت کا مظاہرہ کیا صرف احناف سے امت کو بدگمان کرنے کے لیے. میں اس سے بڑھ کے بات کہتا ہوں، معراج ربانی تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہندوستان میں امام ابو حنیفہ کے نام میں مسجد ہیں اور سعودیہ میں امام احمد بن حنبل کے نام کی بھی کوئی مسجد ہے. میں کہتا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین، سعودیہ حکومت میں تو امام ابو حنیفہ کے نام کی مسجد موجود ہے. یہ دیکھیے، یہی سعودیہ حکومت کی وزارت مذہبی امور کی 1425 کی جو سالانہ رپورٹ ہے، اس کے اسی صفحہ 45 پہ مسجد الامام ابو حنیفہ، مسجد الامام ابو حنیفہ، بلکہ اس میں جو مساجد کی فہرست ہے اس میں 10ویں نمبر پر مسجد الامام ابو حنیفہ اور 11ویں نمبر پر مسجد الامام احمد بن حنبل. یہ مدینہ منورہ مسجد ابو حنیفہ العوالی اور مدینہ منورہ مسجد امام احمد بن حنبل الحرۃ الشرقیہ. تو معراج ربانی نے کس قدر جھوٹ اور خیانت سے کام لیا اور کہا جی سعودیہ میں امام احمد بن حنبل کے نام کی کوئی مسجد نہیں. میں کہتا ہوں یہ بات میں ضرور کہتا ہوں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نام کی مسجد بھی موجود ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام کی مسجد بھی موجود ہے. ہاں البتہ غیر مقلدین سے منسوب یہ شاید سعودیہ میں تمہیں کوئی مسجد تلاش کرنے سے نہ ملے. میں سامعین سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات بھی ان حقائق پر آپ حضرات توجہ فرمائیں اور ان کے بوگس دلائل کو بھی آپ دیکھیں. اور معراج ربانی کو میں پھر مشورہ دوں گا اللہ کے لیے میرے معروضات کو سمجھیں. میرا مقصد قطعاً تمہیں بدنام کرنا نہیں، ہمارا مقصد قطعاً تمہارے خلاف کوئی ایک منفی پروپیگنڈا یا فضا نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں اللہ کے لیے سعودیہ میں رہ کر جھوٹ بولنا چھوڑ دو. جھوٹ ہے، خواہ وہ پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، خواہ وہ حرم میں ہو، لیکن حرم کے قریب و جوار میں بولے جانے والا جھوٹ ہم سمجھتے ہیں ذرا اعلیٰ قسم کا جھوٹ شمار ہوگا. تو آپ حضرات ان بڑے بڑے جھوٹوں سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو حق اور صداقت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ خیانتوں اور بددیانتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. کہتے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ عشاء کا وقت صبح ہونے تک باقی رہتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدھی رات تک عشاء کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد عشاء کا ٹائم کیا ہو جاتا ہے؟ نصف لیل کے بعد ختم. اور حضرت فرماتے ہیں صبح تک عشاء کا وقت باقی رہتا ہے، فجر تک خلاص پڑھتے رہو. اسی لیے یہ لوگ پڑھتے رہتے ہیں جب دل کہتا ہے اور اوقات کے ٹائم ہے. سامعین، آپ حضرات نے معراج ربانی کی بددیانتی اور خیانت کا مظاہرہ فرمایا. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی تصدیق کردہ بہشتی زیور کا حوالہ دیتے ہوئے ان نے اس مسئلے پر بحث کی ہے کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ غلط بیان کیا ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت طلوع فجر تک ہے. میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فتویٰ جو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں دیا ہے، بعین ہی یہی فتویٰ فتاوی اللجنہ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء جو باقاعدہ سعودیہ حکومت مفتیان کا فتویٰ ہے، یہی فتویٰ اس میں بعین ہی اسی طرح درج ہے جس طرح حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا. کہتے ہیں اما وقت العشاء الاختیاری فیبدأ من غیاب الشفق الاحمر الى نصف اللیل کما ان الوقت الاختیاری یمتد
إلى ما قبل طلوع الفجر. یہی فتویٰ حضرت تھانوی بیان فرمائیں تو اس پہ بحث ہے، اور یہی فتویٰ اگر فتاوی لجنہ دائمہ سعودی عرب سے شائع ہو تو اس پر بحث کیوں نہیں؟ اور حیران کن بات یہ ہے کہ جس پاکستان کے ماحول میں ہم رہتے ہیں، فتاوی لجنہ دائمہ جو عربی زبان میں ہے، اس کا اردو ترجمہ ہو کر ہمارے پاکستان میں بھی یہ شائع ہو رہا ہے. تو اگر مسئلے سے اختلاف ہوتا تو ان کو چاہیے تھا بہشتی زیور پر تردید کرنے کی رد کرنے کی بجائے فتاوی لجنہ دائمہ پر بھی رد کرتے، لیکن سعودیہ میں رہتے ہوئے فتاوی لجنہ دائمہ کے مسئلے پر رد نہ کرنا اور بہشتی زیور کی تردید کرنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ معراج ربانی کا مقصد شریعت کے مسائل کو صحیح انداز میں بیان کرنا نہیں، بلکہ علماء دیوبند، اکابر علماء دیوبند کی ذات پر محض کیچڑ اچھالنا ہے. میں کیچڑ اچھالنا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر مسئلہ مقصود ہوتا تو جو مسئلہ حکیم الامت کے بہشتی زیور میں ہے وہی مسئلہ سعودیہ حکومت کی باقاعدہ فتویٰ کمیٹی کی طرف سے شائع ہونے والے فتوے کے اندر بھی موجود ہے. تو حکیم الامت تھانوی کا فتویٰ اگر سعودیہ حکومت کے موافق فتویٰ ہو تو اگر تردید کرنی ہے تو دونوں کی کرتے، اور اگر رد نہیں کرنا تھا تو پھر کم از کم اس کو برداشت کرتے، اس کو بھی کر لیتے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے مسئلے پر بحث کرنا اور فتاوی لجنہ پر بحث نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ محض بددیانتی اور یہ علماء دیوبند کے ساتھ ایک اندر کے خبث اور اللہ محفوظ فرمائے عزت اور عناد کی بنیاد پر یہ بات کی جا رہی ہے، ورنہ اس کا حقائق سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. میں معراج ربانی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا، بلکہ مشورہ دوں گا کہ آپ علماء دیوبند سے بغض رکھنے کی بجائے جس ملک میں رہ کر جس کے پیسے کی بنیاد پہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، کم از کم ذرا اپنی اداؤں پہ غور کریں کہ ایسا کہ یہ فتوے ان کے خلاف بھی ہوں اور آپ کے لیے پریشانیاں پیدا ہوں. اللہ رب العزت تمہیں سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سنو، اگر کئی دن کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو دن تاریخ بھی مقرر کر کے نیت کرنی چاہیے، اور اگر کئی مہینے یا کئی سال کی نمازیں قضا، اعوذ باللہ، یہ آپ کیا بتلا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی تو ایک نماز چھوڑنے کی وعید فرما رہے ہیں، اور آپ اتنا کھلا ماشاءاللہ. اسی لیے ہمارے ہاں ملکوں کے اندر اللہ عز و جل کی قسم ہے، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے رہنے والوں، آج سعودی عرب میں آپ بیٹھ کر کے بچے مسجد کے اندر دیکھتے ہو. ہمارے ہاں مسجدوں کے اندر جو حاضری دیتے ہیں، جن کی داڑھیاں سفید ہو چکی ہیں، وہ بیچارے جاتے ہیں. جوان طبقہ جمعہ کے علاوہ اور کبھی مسجد کے اندر نظر آتا نہیں آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو حنفی سمجھتے ہیں. مولویوں نے چھوٹ دی ہوئی ہے، نماز کے اوپر کوئی بحث نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی فضیلت نہیں. کہاں جاتے ہیں نماز پڑھنے؟ الا من رحم اللہ. اکثر و بیشتر نماز سے بیگانہ. عورتیں مسجدوں کے اندر، عورتیں بیگانہ ہیں. اذان ہوتی ہے، عورتوں کے روپٹے ان کے سروں پہ ضرور چڑھتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر کے اندر بھی یہ داخل نہیں ہوتی، نہیں نماز پڑھتی ہیں. گاؤں بستیوں کو دیکھو، ہمارے یہاں بستی گاؤں جا کے دیکھو، عورتیں تقریباً 95% نماز نہیں پڑھتی، 95% نماز نہیں پڑھتی. یہ مہلتیں ہیں. حکیم الامت صاحب کی بہشتی زیور پڑھ کر قضا کر لو، چلو مہینے میں پڑھ لیں گے، سال میں پڑھ لیں گے. سنو، اگر کئی مہینے یا کئی سال کی نمازیں قضا ہو تو مہینے اور سال کا نام بھی لے اور کہے کہ فلانے سال کے فلانے مہینے کی فلاں تاریخ کی فجر کی قضا پڑھتی. کہاں، کون سے، کیا ثبوت ہے اس کا، کیا دلیل ہے؟ حکیم الامت صاحب، آپ جو یہ دنیا کو درس اور تعلیم دیتے ہیں. گرامی قدر سامعین، آپ حضرات نے معراج ربانی کے ایک اور خیانت اور بددیانتی کا مظاہرہ کیا. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نبر اللہ مرقدہ نے بہشتی زیور میں قطعاً یہ بات نہیں کی کہ آدمی نماز نہ پڑھے.
قطعاً یہ نہیں کہ نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے، یہ بحث ہی نہیں ہے۔ مسئلہ صرف یہ بیان کیا اگر نماز چھوٹ گئی تو کیسے پڑھے، اگر نماز قضا ہو گئی تو پھر ادا کیسے کرے۔ اگر یہ مسئلہ بتانا جرم ہے کہ نماز قضا ہو گئی تو پھر کیسے پڑھے، نماز قضا ہو گئی تو ادا کرے۔ اب معراج ربانی صاحب یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے کہا قضا ہو گئی تو یوں پڑھے، گویا نماز نہ پڑھنے کے دروازے کھول رہے ہیں۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں حنفی نمازیں نہیں پڑھتے۔ میں کہتا ہوں تم جیسے اندھے کو اگر حنفی مساجد میں نمازی نظر نہ آئے تو جرم تمہارا ہے۔ احناف کی عورتیں نمازیں نہیں پڑھتی، یا تم احناف کے گھروں میں جا کر گھستے ہو کہ تمہیں پتہ چلا نمازیں نہیں پڑھتی۔ اتنا بڑا بہتان ہماری خواتین پہ، اتنا بڑا بہتان احناف نمازیوں پہ۔ بحمد اللہ تعالی پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں بہت ساری مساجد تمہیں ایسی ملے گی جہاں ظہر، عصر اور عشاء تک کی نماز میں پاؤں دھرنے کی جگہ نظر نہیں آتی۔ میں اپنے سرگودے کی بات کرتا ہوں، ہمارے شہر میں آپ آئیں اور بڑی بڑی مساجد شہر میں آپ اس کا اگر نظارہ فرمائیں، اور نہیں یقین آپ وہاں رہنے والے اپنے فرقے سے تعلق رکھنے والے غیر مقلدین سے پوچھیں کہ مفتاح العلوم مدرسہ ہے، گول چوک کی مسجد ہے، جامعہ ایک بلاک کی مسجد ہے، کیا ان مساجد میں دن کے وقت بھی وہاں تل دھرنے کی جگہ ملتی ہے؟ اگر تمہاری مساجد پر نمازیں نہیں تھے تو اس کے لیے احناف کو بدنام خوددارا تم نہ کرتے۔ یہ بات غلط ہے۔ احناف کی عورتیں نماز نہیں پڑھتی، احناف کے مرد نماز نہیں پڑھتے، مساجد خالی ہو گئی، حکیم الامت تھانوی نے فتویٰ دے کے مسجد خالی کر دیا۔ اگر حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا یہ مسئلہ بتانا جرم ہے کہ نماز قضا ہو جائے تو یوں پڑھے، تو پھر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ فتاویٰ اللجنہ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 46 پہ پہلے سوال سنیے۔ رجل ترک الصلاة عدة شہور او سنوات فهل يجب علیہ قضاؤها؟ کسی شخص نے نماز کئی ماہ کی یا کئی سال کی چھوڑی، کیا اس شخص کے اوپر قضا کرنا واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے جمہور الفقہاء یقول بوجوب قضائها لأنها دین فی ذمته ویستدلون بعموم قوله صلی اللہ علیہ وسلم دین اللہ احق بالقضاء۔ جمہور فقہاء کی رائے یہ ہے اس کے ذمے میں ان نماز قضا کرنا واجب ہے، اس لیے کہ یہ اس کے ذمے اللہ کا قرض ہے جو ادا نہیں کیا، اور جمہور کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے دین اللہ احق بالقضاء، کہ جو اللہ کا قرض اللہ کی طرف سے ادائیگی بندے کے ذمے ہو، اس بات کی زیادہ حقدار ہے اس کو قضا کیا جائے اور اس کو ادا کر دیا جائے۔ تو جو مسئلہ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ نماز اگر نہ پڑھی جائے تو قضا کرنی چاہیے، یہی مسئلہ فتاویٰ اللجنہ الدائمہ کے اندر بھی موجود ہے۔ تو خدا را حکیم الامت تھانوی کی بات اگر تمہیں سمجھنا ہے، کسی حنفی عالم سے بات سمجھ لو، بن سمجھے حکیم الامت تھانوی کی بات پر اعتراض کرنا یہ بالکل ایسی ہے جیسے عربی زبان کا ایک مقولہ ہے الناس اعداء لما جاہلوا، کہ جس بات سے لوگ جاہل اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کا بہشتی زیور تمہیں سمجھ نہیں آیا تو تم نے حکیم الامت تھانوی سے عداوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس عداوت اور بغض میں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض عورتیں اور لڑکیاں بدبد کے گڈے اور کوئی کھیل کھیلتی ہیں، یہ بھی جوا ہے۔ گڈے گڑیاں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کھیلا کرتی تھی، کھیلتی تھی کہ نہیں کھیلتی تھی؟ ہمارے نبی کی اہلیہ محترمہ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے گڈے گڑیاں کے کھیل کھیلیں کہ نہیں کھیلیں؟ گڈے بناتی تھی، اور وہ کیا کہتے ہیں، ایک دفعہ ایک گھوڑا بنایا تھا انہوں نے، حضرت عائشہ نے، اس کے پر تھے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں کمرے میں داخل ہوئے، دیکھا اس سے کھیل رہی ہیں،
تو دیکھا کہ گھوڑے کو پر لگائی تو حضرت عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگی کیوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر نہیں تھے؟ آپ ہنس دیے، یعنی یہ بچپن والی بات ہے، بچوں کی بات ہے. وہ کہتے ہیں وہ بھی کبیرہ گناہ. آپ نے معراج ربانی صاحب کی ایک اور خیانت کا مظاہرہ کیا. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں کس خوبصورتی کے ساتھ مسئلہ واضح لفظوں میں بیان فرمایا ہے کہ تصویر اور مجسم کھلونا یہ حرام اور ناجائز ہے. اس پر معراج ربانی صاحب گفتگو فرما رہے ہیں، گویا اس کو حرام کہنے کی بجائے وہ حلال چاہتے ہیں. جو مسئلہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور کے اندر تعریف فرمایا، بالکل یہی مسئلہ شیخ صالح فوزان جن کا تعارف میں پہلے کروا چکا ہوں، یہ فتویٰ ان کا بھی ہے جو فتاوی علماء البلد الحرام، فتاوی علماء البلد الحرام صفحہ نمبر 450 پر موجود ہے. کہتے ہیں لا يجوز اقتناء صور لذوات الارواح الا صور ضروریہ، کہ ایسی صورت اس جانور کی تصویر بنانا جس کے روح ہو، اس کی تصویر بنانا حرام اور ناجائز ہے. اس پر بحث کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں کصورت حفیظت النفوس والبطاقت الشخصیہ ورخصت الولادہ وما اداها من الصور فلا يجوز اقتناؤها للعب الاطفال او لاجل تعلیمهم. بچوں کے کھیلنے کے لیے تصویر والا کھلونا بھی ناجائز ہے اور بچوں کی تعلیم کے لیے تصویر بھی حرام ہے. تو جو فتویٰ حکیم الامت تھانوی نے دیا ہے یہی فتویٰ شیخ صالح فوزان نے بھی دیا ہے. معلوم ہوا کہ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کا مسئلہ درست ہے جس طرح شیخ صالح فوزان کا مسئلہ درست ہے، لیکن غلط بات وہ ہے جو معراج ربانی نے کی ہے. اور حضرت ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک حدیث اور واقعہ حضرت شیخ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے مسئلے کو رد کرنے کے لیے پیش کیا، اسی واقعے پر بحث کرتے ہوئے یہ شیخ صالح فوزان فرماتے ہیں ومن اجاز اقتناء الصور للعب الاطفال فقوله مرجوح، کہ جن لوگوں نے بچوں کے کھیلنے کے لیے کھلونے کو جائز قرار دیا، تصویر والے کھلونے کو، یہ قول مرجوح ہے. کیوں؟ لأنه يعتمد على حديث لعب عائشة رضي الله عنها يوم أن كانت صغيرة، لأنه يعتمد على حديث لعب عائشة رضي الله عنها يوم أن كانت صغيرة. حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ بچپن میں اس قسم کے کھلونوں کے ساتھ کھیلا کرتی، کہتے ہیں انہیں اس حدیث پر اعتماد کیا، حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قیل انه منسوخ بالاحادیث التي تحرم التصویر. یہ حدیث عائشہ ان احادیث کی بنیاد پر منسوخ ہے کہ جن احادیث سے تصویر کو حرام قرار دیا گیا. اور دوسرا معنی یہ بھی بیان کیا کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ مجسم تھا، وہ اس طرح کا نہیں تھا جس طرح کے کھلونے آج کے دور میں ہیں. وہ کپڑا اور لکڑیاں یوں تھی، کھلونا کی طرح کی ایک شکل سی بن جاتی، لیکن در حقیقت وہ مجسم اور تصویر والا کھلونا نہیں تھا. تو میں آپ کی خدمت میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ کہ معراج ربانی صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کی تردید کی ہے، جبکہ جو مسئلہ کی امت تھانوی نے بیان کیا ہے یہی مسئلہ سعودیہ حکومت کی فتویٰ کمیٹی کے رکن شیخ صالح فوزان بھی دے رہے ہیں. تو اگر فتوی حضرت تھانوی کی تم نے تردید کرنی ہے ایک مرتبہ شیخ صالح فوزان کی بھی تردید کر دو. فرق صرف یہ ہے حکیم الامت تھانوی دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی تردید کریں گے تو نقصان نہیں ہوگا، لیکن شیخ صالح فوزان جن سے تزکیہ لے کے سعودیہ میں چندے مانگنے ہیں، اگر شیخ صالح فوزان کی تردید کریں گے تو سعودیہ میں آنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے ان کی تردید کر لی اور ان کو چھوڑ دیا. حضرت
تھانوی کا مسئلہ بھی ٹھیک ہے، جس طرح شیخ صالح فوزان کا مسئلہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہ ان بددیانتیوں سے محفوظ فرمائے، اللہ حق گوئی کی توفیق عطا